ابھی مرحوم حافظ عبدالرؤف اتاری کی جو بات ہوئی تو ان کے یہاں سے نیت آئی ہے، ایک ماہ اعتکاف کی بھی نیت آئی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی نیت آئی ہے، اور ایک مسجد کی تعمیر کی بھی نیت آئی ہے۔ ماشاء اللہ الکریم، کیا بات ہے، سخی کی خیر، سخی کے گھر بار کا بھلا۔ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ سے اب سننا ہے کہ دعوت اسلامی کے زیر میں اہتمام نام دے دوں مسجد کا اگر یہ قبول کریں تو۔ اب آج تو ہے ہی مطلب قرآن ہو رہا ہے تو فیضان قرآن اللہ مسجد کا نام رکھ لیا جائے، بالکل یونیک نام، شاید اس نام کی مسجد میں نے دیا بھی نہیں ہوگا کبھی نام، شاید مجھے یاد نہیں پڑتا۔ تو فیضان قرآن ایک مسجد انشاءاللہ اللہ کرے کہ مسجد بھی بنے اور آباد بھی ہو، نمازی بھی ہوں اس کی، اللہ نے اگر ان کو دیا ہے مال اور ان سے ہو سکتا ہے تو اس کا خرچہ بھی اٹھائیں، امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ وغیرہ وغیرہ، یہ مشورتاً کہ جتنا وہ نا، یہ میمن لگتے ہیں مجھے اندازے سے، سکر میں میمن کافی ہے، جترو گڑ بجنا اتنا مٹھو تھینو، عام ہی چاہتے جترو شہد بجنا جترو مدھ بجنا اتنا مٹھو تھینو، تو جتنا ہم شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اگر اضافی خرچ ہے، بجلی پانی، یہ بھی آپ چاہیں تو مسجد کا یہ بھی اٹھائیں، مطلب خرچہ باغو بہار ہوگی، آپ کا بھی کچھ نہیں جائے گا جو ایک مسجد بنا دے، سمجھے، چاہے پرندے کے گھونسلے جتنی، یہ مثال دی نا چھوٹی سی بھی عالی شان بنائے تو وہی ثواب ملے گا، ایسا نہیں، ثواب اخلاص پر ملتا ہے، خلوص پر۔ تو مسجد جو بھی بنائے، بخاری شریف کی حدیث میں اس کا مضمون ہے کہ جو بھی مسجد بنائے گا اللہ کے لیے، جو مسجد بنائے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جنت کا گھر کس کو نہیں چاہیے؟ نہ اس میں چھت ٹپکے گی، نہ اس میں بارش اندر آئے گی، نہ طوفانی ہوائیں اس کو ہلائیں گی، کہ نہ وہاں طوفان وغیرہ ہوگا بھی نہیں جنت میں، ایسا عالی شان مکان، نہ اس کی ریپیرنگ آپ کو کروانی پڑے گی، ہر طرح سے کمپلیٹ، تو ہمیشہ کے لیے کو اس میں عیب پیدا نہیں ہوگا، نہ واش روم کی ضرورت پڑے گی آپ کو، یہاں نہ ریٹھ ناکوں سے نکلے گی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جو چاہیں جنت میں کھائیں، جو خواہش ہوئی ڈش حاضر، پرندہ اڑ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آج تو اس کا باربیکیو کھانا ہے، مجھے باربیکیو بولتا ہے سینکے ہوئے کو، تو وہ ڈش حاضر۔ اچھا اب یہ پیٹ میں گیا، جائے گا کہاں؟ واش روم تو ہے نہیں، جو خوشبودار ڈکار آئے گی، کھانا ہضم۔ اور بولو، تو آقا کے صدقے میں ایسی جنت چاہیے اپنے کو، اور ایسی جنت میں بھی آقا کا پڑوس مل جائے تو مکہ مدینہ انشاءاللہ ضرور ملے گا، جو مانگیں گے ملے گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، رحمتوں بھری راتیں ہیں، شعبان کا پیارا مہینہ ہے، آقا کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس اب قرآن کی حفظ کی ترکیب، گھر میں حافظ حافظہ اور خوب تلاوتیں کرتے رہیں گے آپ، تو انشاءاللہ جنت ہی جنت انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علی علیہ محمد۔ محمد۔ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ سے سننا ہے کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اب تک کتنے جامعۃ المدینہ ہے، کتنے مدارس المدینہ ہے، فیضان اسلامک اسکول، اسی طرح دارالمدینہ کیمبرج، اور اس کے اسٹوڈنٹس کتنوں نے اب تک حفظ کر لیا، کتنے اب تک درس نظامی کر چکے، اسی طرح ناظرہ قرآن کتنوں نے اب تک پڑھ لیا۔ 2025 کی بھی انشاءاللہ الکریم کارکردگی سنیں گے، تو توجہ کے ساتھ سنتے آئیے۔ میں قائم دعوت اسلامی کے تعلیمی اداروں کی سٹیٹسٹکس اپ ٹو جنوری 2026۔ دینی تعلیمی ادارے جن میں جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، فیضان آن لائن اکیڈمی، ان اداروں کی مجموعی تعداد 9091، جبکہ ان میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد 4,54,409 ہے۔ اسی طرح دنیاوی تعلیمی ادارے جن میں دارالمدینہ اسکول، دارالمدینہ کیمبرج، فیضان اسلامک اسکول، فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول، دارالمدینہ کالج، دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، ان کی مجموعی اداروں کی تعداد 299، جبکہ ان میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد 54,319 ہے۔ تمام اداروں کی مجموعی تعداد 9,390، جبکہ تمام اسٹوڈنٹس کی تعداد 5,08,728 ہے۔ صرف 2025 میں فارغ التحصیل کی تعداد ناظرہ قرآن پاک 64,191، حفظ 8,393، درسی نظامی 5,217، جبکہ مجموعی طور پر 2025 میں فارغ التحصیل کی تعداد 96,915 ہے۔ اسی طرح شروع سے 2026 تک فارغ التحصیل کی تعداد ناظرہ قرآن پاک میں 5,72,800
117, حفظ میں 1,56,655 جبکہ درسی نظامی میں 31,057 فارغ التحصیل ہوئے۔ اب تک مجموعی تعداد 7,84,711 ہے۔ دعوت اسلامی کی ان انسٹیٹیوٹس کے علاوہ مدارس المدینہ بالغان و بالغات میں جو کہ مساجد یا مارکیٹس اور گھروں میں لگائے جاتے ہیں، ان میں موجودہ پڑھنے والوں کی تعداد 3,54,884 ہے۔ ایجوکیشن کونسل دعوت اسلامی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ دعوت اسلامی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو گنتیاں پڑھنے والوں کی طلبہ کی ہیں، پھر ان کے سرپرست، ان کے خاندان، کسی کے گھر میں 10 ہوں گے تو کسی کے 15 ہوں گے تو کسی میں 5 ہوں گے، یہ سارے بھی دعوت اسلامی سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریلیٹڈ ہوئے نا، اور متعارف ہوئے۔ اچھا، تو یہ تو پڑھنے والوں کی ان کی تعداد یہ بہت تھوڑی ہے، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ جو عوام کی تعداد ہے نا، کئی گنا زیادہ ہے دعوت اسلامی کے ساتھ محبت کرنے والے، کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے ادارے کی بات ہے نا، سنیوں کے بہت سارے ادارے ہیں، کم و بیش وہ تقریباً ادارے جو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے، کم و بیش۔ اور اس کے اندر طلبا جو ہوتے ہیں، کبھی پڑھنے والے کبھی پڑھانے والے، یہ دعوت اسلامی سے کسی طرح ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یوں دعوت اسلامی اللہ کے کرم سے، فضل و کرم سے جب سے بنی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی، الحمدللہ آگے کوچ جاری ہے الحمدللہ۔ اور دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنے ممالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، سب اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، اور سب اللہ پاک کی مدد سے ہو رہا ہے، اس کی رحمت سے ہو رہا ہے۔ وہ نہ چاہے تو کچھ نہ ہوتا، وہ اس نے کرم کر دیا، اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور جو کرتے ہیں اس کا کام اللہ قبول کرے، کرنے کی نیت کرتے گا ہمیں اور دعوت اسلامی۔ سی پیاری دعوت اسلامی، اتنے حافظ قرآن دیے، اتنے علماء دیے، اتنے مفتی دیے ہم کو۔ کل تک یہ لوگ گلیوں میں کھیلنے والے بچے ہیں، آج مفتی بن کر بیٹھے ہوئے سیٹ پہ۔ یہ واقعی بولتا ہوں، کوئی ان کے ماں باپ تھوڑی علماء اور حفاظ تھے۔ نیو جنریشن جو تھی، یہ ہمیں آپ بھی بھیجو، کوئی عالم بن جائے گا، کوئی مفتی بن جائے گا، کوئی محدث بن جائے گا، کوئی شیخ الحدیث بن جائے گا، کوئی شیخ القرآن بن جائے گا، شیخ التفسیر، ہمارے شیخ التفسیر بولتے ہیں، شیخ التفسیر بن جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو آپ مطلب بھیجو اپنے بچے، دے دو، اور مطلب دل بڑا رکھو، آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گا، آپ کے بعد آتا جاتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ بالکل اس کو ہم رکھ لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے، نہیں، آئے گا جائے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ جیسے اسکول کالج میں آتا جاتا ہی ہے نا، تو اس میں بھی آتا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو مکہ مدینہ ہو جائے، قبروں میں آپ کے باغ بن جائیں گے، قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ دین پڑھاؤ گے، قرآن پڑھاؤ گے تو قبر میں روشنی ہوگی، رونق ہوگی، نور ہوگا، محبوب کے جلوے ہوں گے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہ دنیا خراب ہوگی نہ آخرت خراب ہوگی۔ یہ نہیں کہ بھائی مولانا بن گیا تو بھوکا مر جائے گا، ایسا نہیں ہے، ورنہ تو کوئی مولانا بال بچے والا نہ ہوتا۔ تو کیا کرتا ہوں، مولانا سب سکھی ہوتے ہیں کم و بیش۔ کوئی بھی عالم دین جو واقعی عالم دین ہے، آپ کو خودکشی کرنے والا نہیں ملے گا، میں نے بہت بار کہا ہے۔ اور عوام، بڑے بڑے سرمایہ دار خودکشی کرنے والے ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے وہ ڈگری ہولڈر جو ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں، سند یافتہ، بہت بڑی سندیں، یہ آپ کو خودکشیوں میں ملیں گے۔ مولانا اتنا عقل سے پیدل نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چھلانگ لگا دے اور خودکشی کر لے، معاذ اللہ۔ خودکشی کرنا جہنم میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے، سمجھے، حرام کام ہے نا۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہاں کوئی خودکشی کر دے معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ جہنم میں گیا، میں جنرل بات کی ہے۔ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کو ایصال ثواب کریں۔ جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس میں، نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ وہ اسلام پر ہی گیا، مسلمان تھا نا۔ تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ معاذ اللہ اسلام سے نکل گیا۔ حقیقت حال تو رب کو معلوم ہے، ہم مسلمان ہی کہیں گے کہ ہمارے نزدیک بھی مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک بھی مسلمان ہے، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خودکشی کرنے والے سے نفرت نہ کی جائے، خودکشی کرنے والے کا چرچا بھی نہ کیا جائے کہ اس نے خودکشی کی، یہ ایک میت کی غیبت ہو جائے گی۔ زندہ کی غیبت گناہ تو ہے، میت کی، مسلمان، فوت شدہ مسلمان کی غیبت اس سے بڑا گناہ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زندہ کو پتہ چل گیا ہم نے معاف کروا لیا، توبہ کر لی، اب جو فوت ہو گیا معاف بھی نہیں کرے گا۔ بعضوں کے نزدیک یہ کہ جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگنی ہوگی،
لیکن یہ سب کے نزدیک نہیں ہے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مردہ ہے اس کی قیمت زیادہ سخت ہے. تو یوں خودکشی کی خبریں نشر کی جاتی ہیں, اخباروں میں دی جاتی ہیں, تو یہ سب غلط کر رہی ہیں. اس کا عیب چھپائیں. ایک تو بیچارے نے خودکشی کی, ہم بیچارہ ہی کہیں گے, ظاہر ہے ہم اس کو یہ تھوڑی کہیں گے یہ گناہ گار. تو ہم کون سے اچھے ہیں یار, ہم نے کون سا مطلب ہے کون سا گناہ جو چھوڑا ہے. ایک انگلی ادھر جا رہی ہے, تین ہماری طرف آ رہی ہے. اگرچہ وہ گناہ ہی ہے, خودکشی کرنا حرام ہے, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جنت دوزخ میرے تیرے اختیار میں نہیں ہے. تو ہم رب سے دعا کریں. بڑے سے بڑا شرابی کبابی مسلمان فوت ہوا, ہم اس کی مذمت نہ کریں, دعا کریں اس کے لیے, اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کی مغفرت کر دے, اس کو ایصال ثواب کریں. کہ کئی ایسے گناہگار مسلمان ہوں گے جو ایصال ثواب کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. اب ہمدردی ہی کرنی ہے, ہمیں اس کو برا بھلا نہیں کہنا. یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرحوم حافظ عبد الرؤف اتاری کے گھر سے یہ پیغام آیا ہے کہ جیسا امیر اہل سنت نے فرمایا ہم ویسا کریں گے انشاءاللہ. یہ نئی بات آئی, یعنی اس کے علاوہ جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے تھے تو اس میں یہ آیا. ہاں نہیں ماشاءاللہ انہوں نے اچھی نیتیں بھیجی. اور میرا مشورہ ہے کہ جیسے کہ پہلے ایک واقعہ بتا دوں, پھر اس کے ضمن میں آپ کو یہ کیا کہنا چاہتا ہوں عرض کروں گا. حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ واش روم میں حمام میں تشریف لے, پہلے تو بڑے بڑے امام ہوتے ہوں گے, تو وہ تشریف لے گئے. پھر اچانک دروازے پر آئے, خادم کو آواز دی, ہاتھ میں جبہ تھا آپ کے اپنا جو پہنا تھا وہ جب اس حالت میں گئے تھے, وہ جبہ بولا دیا اس کو کہ اس کو دیا فنا کو. پھر اندر گئے, پھر باہر جب تشریف لائے تو خادم نے, حضور اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے باہر نکل کر جبہ دیا, اب فارغ ہو کر آتے پھر دے دیتے. فرمایا کہ میرے دل میں اندر جا کر خیال آیا کہ میں یہ فلاں کو رائے خدا میں دے دوں. اب میں رکتا یہاں تو دیر ہو جاتی, دل بدل جاتا, تو اس لیے میں نے کہا یہ جلدی دے دوں. تو رائے خدا میں خرچ جو ہے نا, یہ عام طور پہ آہا کر کے ہوتا ہے, واہ کر کے نہیں ہوتا. میں ہم جیسوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے امام باقر رحمت اللہ علیہ. اس میں تو ہمیں سیکھنے کا ملا نا, جلدی جلدی کر ڈالے. تو پیسے نکلتے نا تو یہ تھوڑا نفس کو تکلیف ہوتی ہے. پھر شیطان بہکائے گا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بیٹا ابھی تو جوان, تو یوں تو اتنا سونا دینا پڑے گا, تو حال کی آج کل کرایہ اتنا, اس وقت اتنا ہو جائے گا, تو یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. تو یوں شیطان یہ تنگ دستی کے ڈراوے دے کر کھٹا دے گا. یہ خطرہ ہوتا ہے کھٹا دے گا, یار بعد میں دیکھیں گے, اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس لیے آپ نے نیت کی مسجد بنانی ہے, فوراً ڈالو جیب میں ہاتھ, ہمیں مت دو, میں نہیں تو مجھے دے دو, یا جی عمران کو دے دو, نگران شورا کو, اپنا کوئی بھائی ہو بیٹا ہو جس پر آپ کا اعتماد ہے اس کو دے دو کہ اب یہ تیرا کام ہے, مسجد بنے گی. پیسے اپنے ہاتھ سے نکال دو, دے دو. ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ جس کو اعتماد ہو, خاندان میں ہو نہ ہو, پڑوسی ہو دوست ہو, اس کو دے دو تاکہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو تھوڑا کم مطلب ہوگا. کہ نہیں تو آگے چل کر دیکھی بھالی ہے دنیا میں, کیا زیادہ بولوں, جوش میں سب کچھ بول دیتے ہیں, باقی ڈھونڈتے رہو. تو ابھی تازہ حادثہ ہوا ہے نا, تو اس لیے وہ ابھی دل نرم ہو گئے ہیں, تو ابھی بس دے دینا چاہیے. یہ میرا مشورہ ہے. ڈاکیومنٹس دے دیں, کوئی چیک لکھ کر دے دیں, دھکا بینک کا چیک نہ ہو, اوریجنل چیک ہو وہ دے دیا جائے. بعض اوقات یہ بھی چیک بھی باؤنس دے دیے جاتے ہیں, باؤنس ہو گئے ہوتے ہیں, یہ بھی مطلب ہوتا ہے بعض اوقات. تو بالکل دیکھ بھال کے وہ درست چیک آپ دیکھ کر کسی کے حوالے کر دو. میں آپ کو صحیح بات بولتا ہوں, انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا, مسجد بنے گی. ورنہ ہو سکتا ہے کل کرتے ہیں, آج کرتے ہیں, ابھی تھوڑا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے, وہ رقم پھنس گئی, وہ آ گئی نا, اور اس سے کر لیں گے. تو یوں شیطان جو ہے نا مشورے دیتا رہے گا, نفس آپ کو تھپکارتا رہے گا, اور کام نہیں ہے. وہ حافظ عبد الرؤف انتظار نہ کرتے رہے مسجد کے ثواب کا. تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کو میرے مشورے پہ جیسا آپ نے حکم دیا تو میں نے مشورہ دیا ہے کہ کیا کرنا ہے, تو میں نے یہ کرنا ہے. اب یہ کہ جو مزاج یار میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.